والدین اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اہم خبر یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی یا نہیں. اس حوالے سے NCOC کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اسی اجلاس میں امتحانات سے متعلق بھی فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی. جو بار بار بچے ہیش ٹیگ چلا رہے تھے نا کہ کینسل آل دی ایگزامس, تو پتہ چلے گا کہ ہوگا کیسے حوالے سے. ہیش ٹیگ کوئی مدیحہ نقوی بھی نکل آئے گا انہیں اسٹوڈنٹس کی جانب سے, جس طرح سے مدیحہ جو ہے وہ سخت گیر اپنے موقف پر قائم رہتی ہیں. ان کے اپنے لیے اچھا ہے. ہاں جی, ان کے اپنے لیے اچھا ہے, لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ اگر ایگزامز ہوں گے آبویسلی تو پھر آپ اگلی کلاسز میں پروموٹ ہوں گے, تو کل کو جا کے آپ سوچیں گے کہ یار وہ تو میں ویسے ہی پروموٹ ہو گیا تھا, تو آپ کو برا نہیں لگے گا اتنا اگر آپ ایگزامز دیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں نہ دینے اور اوقات کار کو تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے یہ پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی جانب سے. اور گزشتہ سال ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر دعووں کے باوجود ایک تو یہ جو کیا گیجٹس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہے, وہ ایک آدھ چھوٹا موٹا انٹرویو تو چل جاتا ہے, لیکن اتنی دیر تک بیٹھ کر آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں, اور پھر اس کی ریچ کہاں تک ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. بالکل, لوگ ابھی تک نا آن لائن جو تعلیم ہے, جو آن لائن ایجوکیشن کے نظام سے, وہ فورس ایک دم کووڈ آ گیا, لوگ اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں تھے, پھر ایک دم جب یہ کرنا پڑ گیا تو آف کورس جہاں میرٹس تھے وہاں پہ ڈی میرٹس بھی تھے. اسی والے سے بات کریں گے. صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب, بہت شکریہ باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا. یہ کہے گا کہ اب بڑی مشکل سے اسکول کھلے ہیں, اور جیسے اسکول کھلے تو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی گرمیوں کی چھٹیاں بھی شاید دی جائیں گی. یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں, آپ کا بڑا زبردست اس میں انٹرو تھا جس میں آپ نے اس کی بڑی صحیح عکاسی کی ہے. دیکھیں, آلریڈی جب سے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے 85 ڈیز کا پہلا سال تھا, دوسرا کووڈ کی نظر, اور تیسرا بھی آپ کے سامنے جو صورتحال کووڈ کی اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ. اور اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ چھٹیاں نہیں کریں گے, اور ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو NCOC کے اندر یہ بات کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ 18 جولائی سے ایک ہفتہ تبدیل کے لیے وہ چھٹیاں اناؤنس کریں گے, اور ہو سکتا ہے 31 جولائی تک وہ چھٹیاں شاید ہوں عید کی وجہ سے. لیکن جو پنجاب ہے اس مرتبہ انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ اس میں ریزسٹ کر رہے ہیں, اور ان کی شاید اپنی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اپنے 52,000 پنجاب کے اندر اسکول ہیں جس میں 70% سے زیادہ مسنگ فیسلٹیز ہیں, بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے, اور پھر کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں پہ ان کے پاس فلڈ ایریا جو ہے وہ چونکہ ہوتا ہے. تو ایسے صورتحال میں پنجاب گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ان کو اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے, یہ ان کے لیے مینیجیبل نہیں ہے. تو یہاں ابھی NCOC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر NCOC کے جو اکثریت ہے وہ تو چاہتی ہے چھٹیاں نہ ہوں یا بہت ہی محدود ہوں, کیونکہ واقعی ایک بات کلیئر ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا. اس میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے بھی واضح طور پہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اس میں ہمارے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب آپ کے سامنے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہونے جا رہے ہیں, اگر آپ چھٹیاں پھر کر دیں گے, ان کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے, تو وہ بچے تو پھر سیکھیں گے. اور تو کاشف صاحب, یہ جو متضاد آراء آ رہی ہیں یعنی کہ چھٹیاں دینے کے حوالے سے, یہ کس صوبے کی طرف سے آئی ہیں؟ سندھ کی طرف سے تو ہے جی, انہوں نے چھٹیاں کہا کہ ہم نہیں کریں گے. بلوچستان نے بھی کہا ہم چھٹیاں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جبکہ NCOC کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ جو ہے چھٹیاں محدود رکھی جائیں, اور وہ بھی عید کے پرپز کے لیے ہیں, اور وہ 18 جولائی سے شاید آنورڈ ہفتہ 10 دن کے لیے ہوں گی. تو اس میں ہم بلکہ اپیل بھی کریں گے NCOC سے کہ باقی صوبوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. ابھی کچھ پتہ نہیں, ہم بہت انفارچونیٹ ہے کہ ابھی سے ہی خبریں آنی شروع ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی چوتھی لہر نہ آ جائے. اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو خدا نہ کرے پھر تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے. تو جب تعلیمی ادارے بند ہوں گے تو ابھی صورتحال تو کنٹرول میں نا 2% جاری ہے اس وقت جو ریشو ہے, اور اس وقت تو سب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو اگر اب ہم ابھی بند کریں گے تو پھر ان بچوں کی حد تلفی ہوگی جن کے پاس بالکل صحیح نہیں ہے. بالکل مرزا صاحب, آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ ابھی تو حالات بہتر ہیں, تو ہمیں اس کو اچھا یوٹیلائز کرنا چاہیے. بار بار اب تو بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ریسیپیز کیا ہے. یہ بتائے گا کہ اوقات کار تبدیل کرنے کی بات کی گئی, جو اس کی تجاویز دی گئی ہیں, وہ کیا ذہن میں رکھا گیا؟ کیونکہ آف کورس یہ گرمیوں کا مہینہ بھی ہے, تو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس میں آپشن موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آلریڈی اس وقت بھی جو ہمارے ملک بھر میں جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں موسٹلی جو ہے وہ ان کی ٹائمنگ صبح 7 سے 11 بجے تک ہیں, اور گورنمنٹ نے بھی تقریباً یہی ٹائمنگ اپنے تعلیمی اداروں میں رکھی ہوئی ہے.
अच्छा, इसमें गर्मी की शिद्दत और हिद्दत से बचने के लिए हम इलाके के लिहाज से उसमें बच्चों की ड्रेसिंग को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर सीधी सी बात है, अगर जो तालीमी इदारे बंद भी हो जाएंगे तो ये बच्चे तो कहीं ना कहीं ट्यूशन सेंटर में या अकेडमी में या कहीं ना कहीं तो फिर भी वो मूव करेंगे। बिल्कुल। तो ये टाइम जो है 7 से लेकिन तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो कहीं पर भी मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म डिसीजन होगा। ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह से फैसले सामने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर बच्चों का एक बड़ा कंसर्न होता है और इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग कि ये फैसला आता है कि सिंध ने फलां फैसला लिया, बलूचिस्तान ने अलग फैसला लिया, पंजाब अलग फैसले की बात कर रहे हैं। तो जब एक NCOC का प्लेटफॉर्म मौजूद है और वज़राए तालीम भी बैठते हैं, तो एक फैसला सामने क्यों नहीं आता पूरे मुल्क के हवाले से? ये आपकी कोई बात हुई इस पर? इसमें मैं आपको अर्ज करूं, लास्ट टाइम भी असद उमर साहब जो NCOC के चेयरपर्सन उनसे जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे, हमने ये बात उनसे रखी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको फैसला कर रहे हो तो उसके स्टेक होल्डर्स को जरूर तो ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो NCOC के अंदर बैठे वज़रा उस तरह से फेस नहीं कर रहे थे। लिहाजा एक तो आप जब स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करेंगे तो वो एक कंसेंसस डेवलप होगा और आपको उसकी मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात ये है, आफ्टर 18 अमेंडमेंट अब ये एक जो है सूबाई मैटर बन चुका है। हर सूबा आजाद है कि वो अपने फैसले वो एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से खुद करे। तो हमें होना तो ये चाहिए कि NCOC के अंदर भी अगर आपने कोई फैसला करना है तो पहले स्टेक होल्डर्स को सुने, ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो फैसला करें फिर वो पूरे पाकिस्तान में यकसा होना चाहिए। खासतौर पे एजुकेशन और हेल्थ जैसे मैटर में किसी किस्म का फर्क नहीं होना चाहिए। यही वजह, सिंध कुछ और फैसला कर रहा होता है, पंजाब का फैसला कुछ और है, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो उसका असर बाकी पूरे पाकिस्तान पे पड़ सकता है और एक अनरेस्ट क्रिएट होता है। तो अब सूरत हाल क्योंकि बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है, अल्लाह का शुक्र है, SOPs पे हम दरामद तालीमी इदारे कर रहे हैं। बहुत बेहतर होगा कि हम टाइम को लिमिट कर दें, लेकिन डिसकंटिन्यूटी अगर हम करेंगे तो ऑलरेडी जितना नुकसान हो चुके हैं 18 माह में हमारे इन बच्चों का, खुदा ना करे आने वाले वक्त में ये और जो है इस डैमेज जितना अभी तक हम जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इस वक्त भी मैं आपको एक बात बता दूं, 50% से ज्यादा बच्चे आज भी तालीमी इदारों में वापस नहीं आए। 8 लाख टीचर ये फील्ड छोड़ चुका हुआ है, 10,000 स्कूल तो पहले से बंद हो चुके हैं। ये आपने बहुत सही बात की काशिम मिर्जा साहब। इन बच्चों का स्कूलों को वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे 9th और 10th के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स। बहुत शुक्रिया जी। काशिम मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। ऑफ कोर्स देखिए अशफाक, पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ी और मेहनत करिए। टाइम ऐसा है, ऑब्वियसली हेड्स ऑफ टू देम कि आप पहले ये होता था कि आप उठते थे, बच्चों को तैयार करते थे, स्कूल भेज देते थे, उनकी फ़ी भरते थे, ट्यूशन की फ़ी भरते थे, घर में उनको किसी हद तक टाइम देते थे और आप नबर्द आज़मा हो जाते थे सारे मामले से। अब ये हो रहा है कि आप उनकी फ़ीस भी भर रहे हैं स्कूल की, वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी पेमेंट अलग, और उसके बावजूद अगर एग्जाम और उसमें खुद साथ बैठे हुए हैं, उसमें खुद साथ माँ बाप मुसलसल साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की इतनी मेहनत पे खुदारा पानी ना फेरे, एग्जाम्स की तैयारी करे। वैसे हमने देख रहे हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर कितने में नजर आ रहे होते हैं, तो खुदा के लिए अपने पेपर्स पे ध्यान दें।